الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، ایک تسلسل کے ساتھ قرآن اور احادیث کی روشنی میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے۔ آج قرآن اور سنت کی روشنی میں اولاد کے حقوق عرض کیے جا رہے ہیں۔ سورہ انعام اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اولاد کے والدین کے حقوق بیان فرمائے، اس کے فوراً بعد اولاد کا حق بیان فرمایا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے، فاقے کے خوف سے، مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں ہم ہی تو رزق دے رہے ہیں، انہیں بھی ہم رزق دیں گے۔ اور بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اولاد کا قتل یہ بڑی خطا ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو اس میں اللہ جل شانہ نے سب پیدائش سے پہلے اولاد کا یہ حق بیان فرمایا کہ جو جان اللہ نے مقدر فرما دی ہے، جو روح اللہ نے جسم میں ڈال دی، اب اسے دنیا میں آنے دو، یہ اس کا حق ہے۔ اور اگر اسے قتل کرتے ہو کسی بھی اندیشے سے تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے فوراً بعد دونوں صورتوں میں، الانعام میں اور بنی اسرائیل میں، فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جانا، خواہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہو۔ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، یعنی وہ کام نہ کرنا، اس راہ پہ نہ چلنا جس کا انجام زنا ہو، جس کی بدترین صورت ہمارے دور میں یہ چیٹنگ ہے۔ 10-20 روپے کا وہ ڈلوا لو سیل فون میں اور باتیں کرو ساری رات، اور کیا باتیں ہوتی ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ انجام اس کا پھر کیا ہوتا ہے؟ بدکاری، عام حالات، عام طور پر۔ تو فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ زنا بڑی بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔
یہ جو فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بھی ایک طرح سے اولاد کا حق ہے، ایک طرح سے یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ اللہ سے اولاد مانگو نکاح کے ذریعے، زنا کے ذریعے نہیں۔ یعنی نکاح سے پہلے ایسا کوئی تعلق نہ رکھو جس کے نتیجے میں آنے والا سماج میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو اور ساری زندگی شرمندگی میں بسر کرے۔ نکاح سے پہلے کسی سے ایسا تعلق نہ رکھو۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جب کوئی فصل کاشت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہترین زمین کا انتخاب کرتا ہے اور اس کے لیے جو ضروری اسباب ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ تو اولاد کے لیے بھی وہ کھیتی اختیار کی جائے جو بہترین ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، لمبی حدیث ہے کہ کبھی نکاح حسن کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کہیں مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور کبھی حسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ خصوصیات ہیں خاندانی۔ لیکن فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، تم دیندار سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نکاح بھی صالح گھرانے میں کیا جائے اور صالح خاتون سے کیا جائے۔ صالح کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی عالمہ ہے، کوئی فاضلہ ہے، کسی مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے، کہیں کی پڑھی ہو، تعلیم یافتہ ہو اور اس کے ساتھ با اخلاق ہو، با کردار ہو، صالح با کردار۔ تو سب سے پہلے صالح گھرانہ دیکھا جائے، صالح بیوی، صالح عورت سے نکاح ہو۔ اس کے بعد پھر دعا کی جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے فرزند صالح عطا فرما۔ گھرانہ بھی صالح، بیوی بھی صالح، پھر اللہ سے فرزند صالح کی دعا کی جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اولاد بھی صالح عطا فرمائے گا۔ تو یہ اولاد کا حق ہے کہ اس دنیا میں ان کو لانے سے پہلے ان کے صلاح کا بندوبست کیا جائے۔ دیکھیے نکاح کا مقصود اولاد ہے، بڑا مقصود نکاح کا اولاد ہے، لیکن صرف اولاد نہیں، نیک اولاد، یہ مقصود ہے نکاح کا، نیک اولاد۔ حضرت ابراہیم کی دعا ابھی بیان کی گئی، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور انسان کو اللہ نے، مرد صالح کو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ احقاف میں ایک دعا تعلیم فرمائی، اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ تو نے مجھ پر، میرے والدین پر جو کرم کیا، مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکر کروں، اور ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ صرف عمل مطلوب نہیں بلکہ ایسا عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور پھر اس کے ساتھ میرے لیے میری اولاد کو درست فرما دے، صالح فرما دے۔ تو اصل مطلوب صرف اولاد نہیں بلکہ اولاد صالح۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اولاد مل گئی تو کیا دعا کی تھی؟ شکر کرتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر
اسماعیل و اسحاق۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے فرزند عطا فرمائے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے، نکاح اس لیے کیا جائے کہ اس معاشرے میں پیغمبروں کے راہ پہ چلنے والا کوئی فرزند اللہ عطا فرما دے۔ صاحبو، حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور اپنے بچے کی، بیٹے کی شکایت کی، میری بات نہیں مانتا، میری خدمت نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو بلا لیا، پوچھا کہ تمہارے والد تمہاری شکایت کر رہے ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ امیر المومنین یہ فرمائیے، ان کا تو مجھ پر حق ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، کیا میرا بھی ان پر کوئی حق ہے؟ والدین کا اگر حق ہے تو کیا اولاد کا بھی والدین پر کوئی حق ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں، پہلا حق تو یہ ہے کہ صالح خاتون سے شادی کرے، با اخلاق با کردار خاتون سے شادی کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب اللہ اولاد عطا فرمائے اس کا اچھا نام رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی تربیت کرے، اسے سکھائے، پڑھائے اور اسے با کردار بنائے، اچھے اخلاق سکھائے۔ بیٹے نے کہا، اب حضرت میری شکایت بھی سن لیجئے، انہوں نے میرے لیے جس خاتون کا انتخاب کیا، میری ماں بنانے کے لیے جس خاتون کا انتخاب کیا، وہ ایک گنوار عورت ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے میرا نام جعل رکھا، جعل، بلیک بیٹل، گوبر کا کیڑا۔ یہ دیہات میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے جہاں گوبر پڑا ہوتا ہے، بلیک بیٹل۔ انہوں نے میرا نام جعل رکھا اور آج یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میں خدمت نہیں کرتا، بات نہیں مانتا۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ ابا جان مجھ سے کتنے سالوں کے بعد ملے ہیں؟ انہوں نے تو جنم دیا اور اس کے بعد چلے گئے، میں تو اسی طرح گلیوں میں رلتے ہوئے پلا ہوں۔ تو انہوں نے میری تربیت کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ اس پر حضرت عمر شدید ناراض ہوئے اور سرزنش فرمائی کہ قیامت کے دن جہاں اولاد والدین کی وجہ سے پکڑی جائے گی، وہاں کئی والدین بھی اپنی اولاد کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ تو اولاد کا حق ہے کہ اس کے لیے ایک اچھا ماحول فراہم کیا جائے، ایک دینی ماحول، دینی تربیت اس کو دی جائے، ایک کردار اس میں پیدا کیا جائے، اخلاق اس کو سکھائے جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین فرماتے تھے، نماز پڑھو، زکوٰۃ کا خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔
دنیا کے مال کی طرف آپ کبھی نظر بھر کر بھی نہ دیکھیے۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ رزق عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور کہیں زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید فرمائیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ کیوں؟ نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور اگر یوں تقوی میں زندگی بسر کرو گے انجام بخیر ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات تعلیم فرمائی گئی کہ صرف اپنی نہیں، اپنے گھر والوں کی نماز کا فکر کرنا، اور نماز کا فکر یعنی دین کا فکر کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ انسان رزق کا فکر تو کرتا ہے، انکم بڑھانے کی فکر کرتا ہے، رزق کا فکر کرتا ہے، لیکن رازق کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو رزق دینے والا ہے انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ صاحبو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی ایک وصیت کا ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں، بلکہ یہ فرمایا کہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بچوں، میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب فرمایا۔ صرف تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا کہ دنیا کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق بسر کرو، نہیں، بلکہ اللہ نے تمہیں دنیا میں ایک دین دے کر بھیجا ہے کہ اس دین پر عمل کرو۔ تو یاد رکھو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، تاکہ جب موت آئے تو تم بندے مسلم کے حیثیت میں اپنی زندگی گزار رہے۔ یہ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت یعقوب نے۔ پھر یہ بھی فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب یعقوب علیہ السلام کے سرحانے موت کھڑی تھی تو بیٹوں سے کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم آپ کے الہ کی، جو ابراہیم کا بھی الہ ہے، اسماعیل کا بھی الہ ہے، اور اسحاق یعنی ہمارے اجداد کا بھی جو الہ ہے، اور جو ایک ہی الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، لا الہ الا اللہ کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں گے۔ یہ وصیت کی حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بالکل موت کے وقت۔ ہمارے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ ہم اس بات کی تو فکر کرتے ہیں، ول لکھتے ہیں یہ اتنی پراپرٹی فلاں کے لیے ہے، یہ زمین فلاں کے لیے ہے، یہ بینک بیلنس فلاں کے لیے ہے، لیکن اگر کہیں کوئی چیز ہماری ول میں نہیں آتی ہے تو دین کے حوالے سے نہیں آتی، یہ وصیت نہیں آتی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود، اہل بیت کا طریقہ بھی موجود، صحابہ کا انداز بھی موجود، کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کے بارے میں اولاد کے دین کی ہوا کرتی تھی۔ سب سے زیادہ فکر میرے بعد میری اولاد کس طرح سے زندگی بسر کرے گی۔ دنیاوی رزق تو اللہ دیتا ہی ہے، ہمیں بھی یہ ریت ڈالنی چاہیے کہ
موت سے پہلے اولاد کو یہ وصیت کر کے جائیں کہ اسلام پر قائم رہنا۔ اس کے نتیجے میں اولاد اگر اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گی، اس کا ثواب ماں باپ کے نامہ عمل میں درج ہوتا رہے گا۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں ایک بڑا اہم مقام قرآن مجید میں سورہ لقمان ہے، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک۔ حضرت لقمان ایک بڑے دانش مند صاحب حکمت بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو 9 نصیحتیں فرمائیں، اور یہ حضرت لقمان علیہ السلام کا نصیحت نامہ اتنا اہم ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں آویزہ کرنا چاہیے، آتے جاتے ہوئے خود بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھتے رہیں۔ اس میں دیکھیے کہ کن کن چیزوں کی یہی کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے اپنے اولاد کے بارے میں۔ سب سے پہلی نصیحت تو یہ فرمائی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرو، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ یعنی سب سے پہلی فکر اپنی اولاد کے عقیدے کی کرنی چاہیے کہ اولاد توحید پر کاربند رہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھے اور اس پر اپنی زندگی بسر کرے، شرک سے بچے۔ سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے۔ پھر نصیحت فرمائی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، دیکھو اگر کوئی چیز رائی دانے برابر ہو، کسی چٹان میں پڑی ہے، آسمانوں کے کسی کونے میں ہے، زمین کے کسی گوشے میں، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے سامنے میزان عمل میں لا موجود فرمائے گا، اپنے عمل اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا، کوئی بھی چیز۔ کیوں؟ ان اللہ علیم خبیر، اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے۔ یعنی یہ بات سمجھائی کہ اللہ کبھی اپنے آپ کو، اپنے کام کو اللہ کے علم اور قدرت سے باہر نہ سمجھنا۔ یہ یقین ہونا چاہیے میں جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، مجھے دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤں، کتنی ہی دولت میرے پاس آ جائے، کتنا ہی اقتدار مجھے حاصل ہو جائے، لیکن میں اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہوں، جب چاہے اللہ میری گرفت فرما سکتا ہے۔ یہ یقین بچوں کے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ علم، اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت، اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت۔ سورہ طلاق کے آخر میں دیکھیے اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ 7 آسمان اور اتنی ہی زمینیں بنائیں، کس لیے بنائیں؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ تم جان لو، تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اللہ کے دائرہ علم میں ہے۔ بس اللہ کا علم اور قدرت یہ اگر دل میں بیٹھ جائے تو انسان برائیوں سے خود بخود بچتا چلا جاتا ہے۔ تو دوسری چیز اولاد کے دل میں یہ بٹھانے کی ہے، توحید کے بعد اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور اللہ قادر ہے، جیسے چاہے گرفت کر سکتا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ یا بنی اقم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز قائم رکھنا، نماز کی پابندی۔ نماز اگر درست ہو جائے
جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسی نماز نصیب ہو جائے تو انسان کے قدم نیکی کی راہ پر خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں اور انسان برائیوں سے بچتا چلا جاتا ہے۔ تو ایمان کے بعد، توحید کے بعد سب سے اہم عمل وہ انسان کی نماز ہے۔ بچوں میں نماز کی پابندی کرنا یہ ضروری ہے۔ چوتھی چیز فرمائی کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کی تلقین کرتے رہنا، معروف کا حکم دینا، بھلائی کا، اچھائی کا، اچھی روایت کا کو قائم رکھنا اور برائی سے روکتے رہنا۔ نماز کا تعلق انسان کی اصلاح نفس سے ہے، اصلاح ذات سے ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تعلق انسان کے سماج، انسان کے معاشرے سے ہے۔ یعنی اپنی ذاتی اصلاح کی بھی کوشش، اور سکھایا جائے اولاد کو کہ جہاں تم اپنے آپ کو درست کرو وہاں اپنے دائیں بائیں، اپنے دوستوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں بھی نیکی پھیلانے کی کوشش کرو، برائی سے بچانے کی کوشش کرو، خود بچو دوسروں کو بچاؤ۔ پانچویں نصیحت فرمائی کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں، نیکی کی راہ پر قائم رہنا آسان نہیں ہوتا، رکاوٹیں آتی ہیں، توحید کی راہ میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں، اب بھی آتی ہیں۔ تو اس راہ میں کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو اسے برداشت کرنا، حوصلہ نہ چھوڑ دینا، بلکہ اس پہ قائم رہنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑا عزیمت کا کام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ یوں ہی صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، جیسے اہل عزیمت رسولوں نے صبر کیا، یوں آپ صبر کیجئے۔ تو حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ نیکی کی راہ میں جو جھیلنا پڑے جھیل لینا، اس پہ صبر کرنا، یقیناً یہ بڑی عزیمت کا کام ہے، اور عزیمت کی راہ پہ جو لوگ چلتے ہیں ان کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہوا کرتا ہے۔ ساتویں نصیحت فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے۔ دیکھو زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، زمین میں اکڑ کے نہ چلنا، بلکہ وہ چال ہونی چاہیے کہ جس سے بندگی ٹپک رہے گی۔ سورہ الفرقان میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر نرم روی سے چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، یعنی ان کی چال میں تواضع ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، اللہ کو اکڑ پسند نہیں۔ آٹھویں بات فرمائی، چھٹی بات یہ فرمائی کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرنا، لوگوں سے منہ پھلا کے بات نہ کرنا۔ کبھی منہ پھلا ہوا ہے، اکڑ ہے، اور کبھی کوئی بات کر رہا ہے تو یوں چہرہ پھیر لیا، یعنی میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ یہ نہیں، بلکہ اخلاق سے، محبت سے، پیار سے بات کرو، لوگوں کی بات بھی اکرام کے ساتھ سنو، جس سے آنے والا، بات کہنے والا اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے کہ میں کہاں آ گیا۔ اور زمین میں اکڑ کے نہ چلنا۔ آٹھویں نصیحت فرمائی کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چال میں میانہ روی اختیار کر، نہ تو لاغروں کی طرح چل اور نہ ہی بہت تیز بھاگ، یہ بھی وقار کے خلاف ہے، بلکہ
باوقار انداز میں تمہاری چال، اس میں میانہ روی ہونی چاہیے، ایک وقار ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ بندہ یہ مومن جا رہا۔ اور اگر اس کو عام مفہوم میں دیکھا جائے تو زندگی کی ہر چال میں، ہر کام کے اندر میانہ روی اختیار کر۔ نمی نصیحت فرمائی کہ وغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھنا، چیخ چلا کے بات نہ کرنا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زور سے بولیں گے، چیخیں گے، دھاڑیں گے تو دوسروں پر ہمارا رعب بیٹھ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی شخص ڈر جائے، اس کے دل میں رعب تو آ جائے، لیکن ساتھ ہی نفرت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ آواز پست رکھنا، تاکہ تم خیر کی جو بات کہہ رہے ہو وہ دل میں اتر جائے۔ اور آواز بلند کرنے سے کوئی شخص بلند نہیں ہو جاتا۔ دیکھو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے اونچی آواز جانوروں میں گدھے کی آواز ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ نامانوس اور مکروہ کری آواز بھی اسی کی۔ انسان سنتا ہے تو کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ گدھے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو عقیدہ سکھایا، اعمال سکھائے، اور اس کے ساتھ اخلاق سکھائے۔ تو ہر باپ کی، ہر ماں باپ کی، سب والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اولاد کو یہی نصیحت کریں۔ حضرت لقمان نے جو نصیحت فرمائی، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، انہیں نصیحت کرتے ہوئے سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو یہ باتیں سکھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کے اخلاق پہ نظر رکھیں، ان کی صحبت دوستوں پر اور ملنے جلنے والوں پر نظر رکھیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کا چلیے ایک بات دل میں آ گئی، عرض کر دیتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہوا، اس کا ایک بڑا سبب یہی تو ہے کہ ان کے ماں باپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ اگر ماں باپ نے یہ سکھایا ہوتا کہ کسی کی چیز تم نے نہیں اٹھانی، تو یہ فالسے اٹھاتے، یہ کھانا چراتے، یہ مور بغل میں دبا کے جاتے، یہ آگے لگاتے۔ اور بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ کا گھر نہیں چھوڑا، اس کو بھی آگ لگائی۔ اور صرف یہی نہیں، عین اس جگہ جہاں کلمہ لکھا ہوا ہے اور محمد الرسول اللہ ہے، ان کم بختوں نے اس کے اوپر بھی ڈنڈا مارا اور اس اسم پاک کو بھی توڑا۔ یعنی یہ کام ہمارے ملک میں اگر کوئی غیر مسلم کرتا تو یہ سب جلوس نکال رہے ہوتے، توہین رسالت۔ اب چونکہ مسلم کر رہے ہیں اس لیے سب نے قبول کر لیا، اس پہ کوئی توہین رسالت نہیں۔ جا کے دیکھ لیجئے، کلپس موجود ہیں، محمد الرسول اللہ کے اوپر ڈنڈے مارے گئے ہیں۔ گھر کا جلانا، اگر ماں باپ نے سکھایا ہوتا کہ گھروں کو آگ نہیں لگانی ہے تو آگ نہ لگاتے۔ نقصان کس کا کیا؟ اپنا نقصان کیا۔ دکانوں کو جلایا، بسوں کو جلایا۔ ارے ظالموں، جن لوگوں نے ہمارے لیے، اپنے ملک کے لیے جانیں قربان کر دی، اور کب وقتوں تم نے ان کی یادگاروں کو بھی توڑا، شرم نہیں آئی؟ وہ کرنل شیر خان ہندو بریگیڈیئر نے لکھ کر جیب میں ڈالا تھا کہ اتنی بہادری سے لڑا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ اس کو دے، اور اس کو نشان حیدر ملا۔ یہ کمبخت گئے اور اس کی یادگار، اس کا مجسمہ وہ بھی توڑ دیا، اس کا گلا الگ کر دیا۔
ہندو احترام کر رہا ہے، اور یہ نام نہاد مسلمان اپنے شہیدوں، اپنے محسنوں کی توہین کر رہے ہیں، اور غالباً ابدالی کی کوئی توپ پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کے بھی نالے میں پھینک دیا۔ یہ کمی کس چیز کی ہے کہ ماں باپ نے سکھایا نہیں، کہ بتایا نہیں کہ پاکستان کیا چیز ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، یہ نہیں سکھایا، نہیں بتایا گیا۔ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ لاکھوں نعمتیں اللہ ہمیں اس پاکستان کے ذریعے عطا فرما رہا ہے۔ میرا باہر کا سفر اتنا نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا سا سفر ہے میں نے تو اس میں یہ محسوس کیا، واللہ پاکستان بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اور جب نعمت کی ناشکری کی جائے، ناقدری کی جائے، تو اس کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کیا ہے، کیسے حاصل ہوا، ہم نے کیسے رہنا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے گھر کو آگ لگائی ہے؟ اپنے گھر کو کبھی ہم نے لوٹا؟ ماں باپ کو سکھانا چاہیے کہ یہ پاکستان ہمارا بڑا گھر ہے، اس کو لوٹنا نہیں ہے، اسے جلانا نہیں ہے، اسے سنوارنا ہے، اسے ترقی دینی ہے۔ اولاد کی تربیت، کوئی چیز کہیں پڑی ہے، سونے کی ڈلی پڑی ہو تو اٹھانا نہیں ہے، یہ تربیت ہونی چاہیے۔ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو اذیت نہیں دینی، یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں جو ہمیں اپنے گھر میں سکھانی چاہیے اولاد کو۔ تو یہ بہت بڑا سانحہ ہوا، بہت بڑا سانحہ، اتنا بڑا کہ ہندو ہمارے دشمن ہمارا اتنا نقصان نہیں کر سکے جتنا نقصان ان بدبختوں نے کیا ہے۔ پوری دنیا میں ہماری تضحیک اور توہین ہو رہی ہے۔ تو اس کا ایک بڑا سبب، ظاہر ہے کہ سب تو نہیں ہوں گے، لیکن ایک بڑا سبب یہ ہے کہ والدین نے پیدا کیا اور اس کے بعد اپنی مصروفیت میں گم ہو گئے، پیسہ کمانے کے لیے کہ دن رات پیسہ کمایا جائے۔ اور جو اللہ نے نعمت دے رکھی، اولاد بڑی نعمت ہے، پیغمبروں نے مانگی ہے یہ نعمت، اس کو کیسے پروان چڑھانا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک پودا ہم لگاتے ہیں، اسے ہم سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی وہ پودا حسین ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ لیکن اولاد جیسی نعمت، یہ نونہال ہمیں مل گیا اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ کیا دیکھ رہا ہے سیل فون پر، ہمیں اس کی خبر نہیں، اور خود ماں باپ کس کام میں لگے ہوئے ہیں اپنے سیل فون میں۔ اولاد کیا کر رہی ہے، ماں باپ کیا کر رہے ہیں، کسی کوئی فکر نہیں۔ تو ضروری ہے کہ اپنے گھر میں دین کی بات کی جائے، قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی حدیث روزانہ سنی سنائی جائے۔ شام کو جب بیٹھتے ہیں ٹیبل پر کھانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی واقعہ سنایا جائے، اور پاکستان کی بات ضرور کی جائے۔ ان حالات کو دیکھ کر اس کو لازم کر لیجئے کہ پاکستان کی محبت، پاکستان کی عظمت اولاد کے دلوں میں بٹھائی جائے۔ جب تک اولاد کی تربیت نہ ہو، اس وقت تک ہمارا ملک، ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور اولاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔